الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون۔ سامعین کرام،
اسلامی بھائیوں، عزیز بچوں، ہر طرح کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، عظمت، بلندی، برتری اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہے، جس کے ہم سب بندے ہیں۔ بعدہ درود و سلام کا نذرانہ اللہ کے آخری حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ذات، آپ کے آل، آپ کے اصحاب اور ازواج کے لیے، جنہوں نے اسلام کی بھرپور آبیاری کی، اسلام کے پیغام کو خوب عام کیا اور اسلام کے راستے میں آنے والی پریشانیوں کو برداشت کیا۔ سامعین کرام، حالات اور وقت جس میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، یہ بہت اچھا نہیں ہے۔ دنیا آج اسلام کے خلاف ہے، مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یہود جو اسلام کا عظیم دشمن ہے اور جسے اللہ رب العالمین نے اپنا دشمن بتلایا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا دشمن بتلایا ہے، اور ان یہود کی چالیں ہمیشہ سے یہی رہی ہیں کہ اسلام کو نیست و نابود کیا جائے، اسلام کو برباد کیا جائے، مسلمانوں کو ختم کیا جائے۔ ان کی یہ سوچ ازل سے ہے۔ آج بھی وہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم پر یا ہمارے بعض بھائیوں پر یا ہمارے بعض ملکوں پر وہ پنجہ آزمائی کرتے ہیں۔ یہود دشمن ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں اپنے دشمن کو پہچاننا ہوگا، ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری اوقات کیا ہے، اور ہمارا اپنا کون ہے اور ہمارا دشمن کون ہے۔ اور جب ہم دشمن کو پہچانیں گے تو ظاہر سی بات ہے، سانپ اللہ کی ایک مخلوق ہے، ہم اس سے خوف کھاتے ہیں کہ اس کے قریب جائیں گے تو ڈس لے گا، ہم کو تکلیف پہنچے گی، ہم موت کے گھاٹ بھی اتر سکتے ہیں۔ یہود جو ہر اعتبار سے ہمارا دشمن ہے، جب ہم اس کو پہچانیں گے تو ظاہر سی بات ہے ہمیں اس کی بھی مخالفت کرنی ہوگی، اس سے بھی ڈرنا ہوگا، اس سے بھی خوف کھانا ہوگا، اور اس سے بچاؤ کی ہر طرح کی تدبیریں ہمیں اور آپ کو اختیار کرنی ہوں گی۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو یقین جانیں کہ ہم اپنے مقام کو سمجھ رہے ہیں، ہم اپنے مرتبے کو سمجھ رہے ہیں، ہم اپنی اہمیت کو سمجھ رہے ہیں، اور ہم دشمن کو سمجھتے ہوئے اگر بار بار اس کے سامنے جائیں اور ہم اس سے بچنے کی کوئی تدبیر اختیار نہ کریں تو یہاں ہم اپنے دشمن کو دشمن نہیں سمجھ رہے ہیں، بلکہ اس کو دوست بھی سمجھ کر کے اس کے قریب جا سکتے ہیں، اور وہ اپنا دوست بنا کر کے ہمارے اوپر یہ الغار کر سکتا ہے۔ مسجد اقصی جو فلسطین میں ہے، جو کفر اور شرک کے نرغے میں ہے، فلسطین کے مسلمانوں پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ غزہ جو خالص اسلامی شہر ہے، جسے تباہ کیا جا رہا ہے، برباد کیا جا رہا ہے، وہاں پر بمباری ہو رہی ہے، دشمن مسلمانوں کو خاک میں ملانے کی سو جتن کر رہا ہے، لیکن ہم میں سے بعض مسلمان ایسے ہیں جو اپنے دشمن کو کی چالوں کو نہیں سمجھتے ہیں، اور اپنے حقیقی اور کھلا دشمنوں کو اپنا دشمن بھی نہیں کہتے ہیں، جیسے جماعت اسلامی ہے، اخوانی ہے، تحریکی ہے، اور ایسے بڑے سارے فرقے ہیں
جو اپنے دشمنوں کو دشمن نہیں سمجھتے ہیں بلکہ انہیں خطرہ اگر ہوتا ہے تو خالص اسلام منہج اہل حدیث اہل السنہ والجماعہ سے ہوتا ہے۔ افسوس ہے ایسے لوگوں کی سوچ پر، ایسے لوگوں کی افکار اور نظریات پر، اور اللہ رب العالمین کا یہ فرمان کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ سورۃ المائدہ کی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے لوگو، اگر آپ غور کرو، آپ بنظر غائب دیکھو، آپ سنجیدگی اور متانت کے ساتھ سوچو، غور و فکر کرو، تو اس دھرتی پر سب سے زیادہ جو تمہارا سب سے عظیم دشمن ہے، سب سے بڑا دشمن ہے، وہ کون ہے؟ یہود ہے۔ یعنی اہل ایمان کا سب سے بڑا دشمن اس دھرتی پر اگر آپ غور کرو گے تو پاؤ گے کہ وہ یہود ہیں۔ اور مزید کون ہے؟ والذین اشرکوا۔ اور ایسے ہی جو اللہ رب العالمین کی ذات، اللہ رب العالمین کی صفات، اللہ رب العالمین کے اسماء، اللہ رب العالمین کی الوہیت، اللہ رب العالمین کی ربوبیت میں اس کا شریک اور ساجی ٹھہراتے ہیں، وہ سب سے بڑے دشمن ہیں۔ جو شرک کرتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کی خالص عبادت نہیں کرتے ہیں، وہ بھی اسلام کے دشمن ہیں، کیونکہ حقیقی اسلام کا مطلب اور صحیح اسلام کا مطلب یہ ہے کہ ہر بندے مومن یہ خالص اللہ والا بن جائے، یا اللہ کی عبادت کرنے والا بن جائے، اللہ کو اپنا کل سمجھنے لگے، تب وہ حقیقی معنوں میں مسلمان ہوگا۔ بعض لوگ شرک کرتے ہیں، بعض لوگوں کا معاملہ کیا ہے کہ اسلام کی صحیح تعلیمات کو جانتے ہیں، سنتے ہیں، غور کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کے بعد عمل نہیں کرتے ہیں، وہ بھی اسلام کے دشمن ہیں۔ ایسے لوگوں کو متنبہ رہنا چاہیے۔ آگے اللہ رب العالمین نے بیان کیا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ۔ اور سنو، آپ پھر مزید غور کرو گے تو ان یہودیوں کا سچا دوست، ان یہودیوں کا قریبی، ان یہودیوں کا مخلص کس کو پاؤ گے؟ نصرانیوں کو پاؤ گے، جو لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا۔ اور وجہ کیا ہے کہ عیسائیوں کے اندر، نصرانیوں کے اندر نیکوکار افراد موجود ہیں، اور ان میں علماء ہیں، ان میں خطباء ہیں، ان میں واعظین ہیں، ان میں بڑے بڑے مفکرین ہیں، ان میں دانشوران ہیں۔ یہ نصرانیوں کا معاملہ ہے۔ اور مزید کیا ہے؟ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ اور نصرانیوں کا معاملہ ہے کہ یہود کے مقابلے میں یہ متکبر ہوتے ہیں، لیکن کب تکبر کرتے ہیں، کب گھمنڈ ہوتا ہے۔ اور یہودیوں کا معاملہ یہ ہے کہ یہ گھمنڈ میں حد درجہ آگے بڑھے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی اس آیت میں واضح طور پر بتلایا کہ مسلمانوں کو ہمیشہ یہود سے متنبہ رہنا چاہیے، اور یہود کے دشمنوں سے بھی متنبہ رہنا چاہیے، یہود کے دوستوں سے بھی متنبہ رہنا چاہیے جو نصرانی ہیں، اپنے آپ کو جو نصارہ کہتے ہیں۔ ایسے ہی شریعت کی تعلیمات پر اگر ہم اور آپ عمل کریں اور اس کو بنظر غائب دیکھیں تو ایک بات واضح طور پر ہمارے اور آپ کے سامنے آتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہودیوں سے تعلیم لینے کے بارے میں بھی منع کیا ہے۔ یہودیوں سے تعلیم نہیں لے سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا کام ہے کہ ہمارے صحیح عقیدے کو غلط ٹھہرانا، ہمارے اسلام کے اندر بیجا اعتراض کرنا، ہمارے اسلام کے اندر شکوک اور شبہات کو رواج دینا۔ ظاہر سی بات ہے، ہم اس سے تعلیم لینے کے لیے چلے جائیں گے تو ہمارے ایمان کو وہ برباد کر سکتے ہیں، ہمیں فلاپ کر سکتے ہیں، اور اپنے دھرم کے بارے میں، اپنی مذہب کے بارے میں، اپنی تعلیمات کے بارے میں ہماری اور آپ کی توجہ مبذول کرا سکتے ہیں۔ تو شریعت نے منع کیا کہ ہم یہودیوں سے تعلیم لیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا ایک نسخہ لے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو رہے ہیں۔
توریت کا ایک نسخہ لے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب میں حاضر ہو رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ توریت کا نسخہ ہے، یہ توریت کا نسخہ ہے، اور وہ پڑھنا چاہتے ہیں، پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، وہ پڑھنا شروع کر رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدلنے لگتا ہے، غصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈوب جاتے ہیں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے تعلق سے بڑے ماہر تھے اور بڑے ہی زیادہ نبض شناس تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حالات کو پتہ کر لیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہ رہے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ توریت کو پڑھ رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب میں لے کر کے موجود ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو رہا ہے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہاری عورتیں تم پر روئیں، کیا تم نبی کا چہرہ نہیں دیکھ رہے ہو؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلقین کر رہے ہیں کہ عمر فاروق تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہیں دیکھ رہے ہو؟ آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا ہے اور آپ توریت پڑھتے جا رہے ہو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف نظر دوڑائی اور دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا ہے، غصے سے سرخ ہو رہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے سے آپ نے پناہ مانگا اور پناہ مانگنے کے بعد آپ نے کہا کہ میں اللہ پر، اللہ کے رسول پر اور اللہ اس کے رسول کی تعلیمات پر مکمل ایمان لاتا ہوں۔ میں نہیں سمجھتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو ناپسند کر رہے ہیں۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لزللتم عن سواء السبیل ولو کان حیا وادرک نبوتی لاتبعنی۔ سنو، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جان لو کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے۔ یہاں بیدہی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت فرمائی کہ اللہ رب العالمین کے پاس ہاتھ ہیں۔ یہاں ہمیں اور آپ کو ایمان رکھنا ہوگا کہ اللہ رب العالمین کے پاس ہاتھ ہے، اللہ رب العالمین کے پاس دو ہاتھ بھی ہیں، اللہ رب العالمین کے پاس آنکھیں ہیں، اللہ رب العالمین کے پاس پیر ہے، اللہ رب العالمین کے پاس کان ہے جس سے وہ سنتا ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین کی اوصاف میں سے ہیں، لیکن اس باب میں بھی امت کے اندر بڑے سارے فرقے موجود ہیں۔ بعض لوگ اللہ رب العالمین کے اسماء ناموں کو نہیں مانتے ہیں، بعض لوگ اللہ رب العالمین کے اوصاف کو نہیں مانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے پاس صفتیں ہیں۔ بعض لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ناموں کو تو مانتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ وہ نام کسی چیز پر دلالت نہیں کرتے ہیں۔ اور بعض لوگوں کا معاملہ یہ ہے، بعض جماعتوں کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے 7 اوصاف کو صرف مانتے ہیں۔ بڑے سارے فرقے اسماء و صفات کے اندر اللہ رب العالمین کے جنم لیے ہیں۔ مرد مومن اور صحیح مسلم کا عقیدہ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے تعلق سے یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے پاس نام ہے، اللہ رب العالمین کے اوصاف ہیں، اللہ رب العالمین سنتا اور دیکھتا ہے۔ ان تمام ناموں اور اوصاف کو ہم اسی طرح تسلیم کریں گے جس طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین نے اپنے مخلوقات میں سے کسی کو بتلایا ہے یا اللہ رب العالمین نے علم غیب میں اس کو چھپا دیا ہے، ہم اسی طرح سے ایمان رکھیں گے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ رب العالمین کے پاس ہاتھ ہے، اس کا ہاتھ کسی انسان کے ہاتھ کے مشابہ ہے، نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے پاس ہاتھ ہیں، اللہ رب العالمین کے پاس انگلیاں ہیں، ہم اپنی انگلیوں سے بھی اللہ رب العالمین کے انگلیوں کی جانب اشارہ کر کے نشاندہی نہیں کر سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، کیا فرمایا؟ والذی نفس محمد بیدہ لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لو بدا لکم موسیٰ، اگر موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس آتے، ظاہر ہوتے اور تم مجھے چھوڑ کر کے موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنے لگتے،
لَزَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تو اے لوگو، اے عمر فاروق، اے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے صحابہ کرام کی جماعت، تم کان کھول کے سن لو کہ تم سیدھے راستے سے، اللہ رب العالمین کے بتلائے ہوئے صراط مستقیم سے تم لوگ ہٹ جاتے، دور ہو جاتے۔ اور ایک بات اور جان لو، وَلَوْ كَانَ حَيًّا وَأَدْرَكَ نُبُوَّتِي لَاتَّبَعَنِي، اور موسیٰ علیہ السلام آتے اور مجھے وہ اپنی زندگی میں پا لیتے کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کے پیغام کو عام کرتا ہوں، تو موسیٰ علیہ السلام وہ میری اتباع کرتے، یہ نہیں کہتے آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ میری اتباع کرو۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے تعلیم لینے سے منع کیا ہے کہ کوئی مرد مومن، کوئی اہل اسلام، کوئی اپنے آپ کو مسلمان اور صاحب اسلام کہنے والا، وہ جائے اور کسی یہودی سے تعلیم لے۔ شریعت یہاں تک کہتی ہے۔ آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے، وہ کہتے ہیں انہوں نے ایک آدمی کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا۔ قرآن پڑھنے کے کئی طریقے ہیں، قرآن پڑھنے کے کئی طریقے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے ہاں جو مروج طریقہ ہے جس سے ہم اور آپ پڑھتے ہیں، ہم صرف اتنا جانتے ہیں۔ بعض قراء اور حفاظ کئی طرح سے قرآن کو پڑھتے ہیں، جو طریقے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو ایک صاحب کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ قرآن کو پڑھ رہے ہیں، لیکن اس طرح سے پڑھ رہے ہیں جس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھا۔ یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ علم نہیں تھا کہ قرآن کو ایک سے زائد طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے۔ انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب میں لے کر کے حاضر ہوئے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کے قرآن پڑھنے کا طریقہ آپ کے طریقے سے بالکل الگ ہے، ان کے قرآن پڑھنے کا طریقہ آپ کے قرآن پڑھنے سے الگ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سنا۔ شعبہ جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں کی باتیں درست ہیں، تم دونوں ٹھیک کہہ رہے ہو۔ یعنی انہوں نے جس طرح سے پڑھا وہ طریقہ بھی درست ہے، اور عبداللہ ابن مسعود جو آپ شکایت لے کر کے آئے ہو کہ انہوں نے ہمارے طریقے کے مخالف پڑھا ہے، تو آپ کا کہنا بھی بجا اور درست ہے، کیونکہ آپ تمام طریقوں کو نہیں جانتے ہو۔ آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہتے ہیں لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور کہا کہ سنو، آپ لوگ اختلاف مت کرو، اختلاف سے ہمیشہ روکا جاتا ہے۔ مسلمان اور وہ اختلاف، مسلمان اور وہ انتشار، مسلمان اور وہ افتراق، مسلمان اور وہ ٹولیوں میں بٹے رہے، شریعت اس کی سخت مذمت کرتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ لا تختلفوا، تم لوگ آپس میں اختلاف مت کرو، مسائل پیدا ہو جائیں، کوئی بات آ جائے، کوئی معاملہ پیدا ہو جائے، سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ کر کے ان مسئلوں کو حل کر لیا کرو، اختلاف میں مت پڑو، فرقوں میں مت بٹو۔ سنو، کان کھول کے سن لو، فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اخْتَلَفُوا فَهَلَكُوا، تم سے پہلے بہت ساری قوموں کا معاملہ یہ ہوا کہ وہ آپس میں مسائل جب آئے تو مختلف ہو گئے، اختلاف کر لیے، انتشار کر لیے، فرقوں میں بٹ گئے، فَهَلَكُوا، تو وہ انتشار و افتراق، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ فَهَلَكُوا، وہ سب کے سب ہلاک اور برباد ہو گئے۔ تو سنو، تم آپس میں اختلاف مت کرو۔ ایسے ہی یہود و نصارہ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بناتے ہیں، عبادت گاہ تصور کرتے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں کے دونوں فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کا وقت جب قریب ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک سے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیتے تھے، اور جب آپ کی سانسیں مزید پھولنے لگتی تو اپنے چہرے سے چادر مبارک کو ہٹا دیتے۔ اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا، وفات کا وقت بالکل قریب ہو گیا تھا، اس وقت آپ نے فرمایا کہ
लानत अल्लाहि अलल यहूद व नसारा इत्तखदु कबूर अंबियाइहिम मसाजिदा, कि यहूद व नसारा पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत हो, वो निस्तो नाबूद हो जाएं, यहूद व नसारा ये बर्बाद हो जाएं। वजह क्या है? इत्तखदु कबूर अंबियाइहिम मसाजिदा, क्योंकि उन लोगों ने अपने अंबिया की कब्रों को सजदागाह बना लिया था, इबादत गाह बना लिया था। उन कब्रों पर वो लोग मस्जिद तामीर करते थे या मस्जिद नहीं तामीर करते थे, तो जब उनका कोई नेक सालेह आदमी वफात पा जाता था तो मस्जिदों के अंदर उसको दफन करके वहीं पर वो सजदा करते थे। ये यहूद व नसारा का मामला होता था। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद व नसारा पर लानत फरमाई। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से दूसरी हदीस मरवी है, उम्मे हबीबा और उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, ये दोनों राविया हैं। इन दोनों ने एक गिरजा घर का तस्करा किया जिसे उन्होंने हबशा के अंदर देखा था, और जब उन लोगों ने देखा तो उसका तस्करा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया कि लोगों की एक इबादत गाह है, जहाँ जाते हैं वो लोग इबादत करते हैं, जमा होते हैं, इबादत करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना उलाइका इज़ा काना फ़ीहिम रजुलुन सालिह फमाता बनौ अला क़ब्रिही मस्जिदन व सव्वरू फ़ीही तिल्का स्वर औ तीका स्वर उलाइका शरारुल ख़ल्क़ इंदल्लाहि यौमल क़ियामा। सुनो, तुम लोग कहती हो कि लोग एक गिरजा घर में जा करके इबादत करते हैं, बंदगी करते हैं, कुछ आमाल करते हैं। कान खोल करके सुन लो कि ये ऐसी कौम है, ये ऐसे लोग हैं कि जब उनमें का कोई बहुत नेक आदमी उस मुआशरे का वफात पा जाता है, मर जाता है, तो उससे वो ले जाते हैं और उन जगहों पर दफन करते हैं, और फिर उसके बाद क्या करते हैं? बनौ अला कब्रिही मस्जिदन, उसकी कब्र पर मस्जिद बनाते हैं, या उसकी कब्र के पास मस्जिद बनाते हैं, या जहाँ मस्जिद होती है उसी मस्जिद में ले जाकर के अपने नेक लोगों को दफन करते हैं। वह सव्वरू फ़ीही तीका स्वर, हदीस के अल्फाज मुख्तलिफ है, बाज़ रिवायतों में तिल्का का लफ्ज़ है, बाज़ रिवायतों में तीका का लफ्ज़ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि फिर वो क्या करते हैं कि उन बुज़ुर्गों की तरह से वो तस्वीरें बनाते हैं। छोटे छोटे बच्चे तस्वीरें बनाते हैं, ये तस्वीरें बनाना ये गलत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तस्वीरें बनाने से रोका है। आज मॉडर्न स्कूलों में बाज़ाब्ता इसकी प्रैक्टिस कराई जाती है। ये इंसान है, इसकी तस्वीर बनाएं, ये जानवर है, इसकी तस्वीर बनाएं। शरीयत इसकी मजम्मत करती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि जब नेक आदमी मरता है तो ये ले जा करके उन्हीं दफन करते हैं और उन जगहों पर मस्जिद बनाते हैं या उन मस्जिदों में दफन करते हैं, और फिर उन बुजुर्गों की सूरतों की जैसी ये तस्वीरें बनाते हैं और फिर उसे देख करके खूब याद करते हैं, उनके महासिन को बयान करते हैं और ये सारे अमाल करते हैं। आगे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, उलाइका शरारुल खल्क़ इंदल्लाहि यौमल क़ियामा, कि ये सबसे बदतरीन और सबसे खराब और सबसे बुरे लोग हैं मखलूक़ात में से अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक बरोज़े क़यामत। यानी यहूद व नसारा को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये वाज़ेह अंदाज में पैगाम दे करके बतलाया कि ये इस धरती की सबसे बदतरीन और सबसे बदखुल्क और सबसे बुरे लोग हैं। जाहिर सी बात है, जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुरा कह दिया हो, हमें उस बुराई से बचना चाहिए। यहूद व नसारा का मामला है, ये तावीज़ो गंडा, और आज हमारे बाज़ मुसलमानों का मामला भी है कि वो तावीज़ो गंडा में अपने आप को बहुत ज़्यादा शरीक करते हैं। तो यहूद व नसारा का मामला है कि ये तावीज़ो गंडा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जब उनके यहाँ कोई मामला होता तो वो झाड़ फूँक करवाते, तावीज़ें बनवा करके लोगों के गले में, कमर में और ऐसे ही हाथ के अंदर या पैरों में बांधते थे। आज भी ये तरीक़ा मौजूद है जो इस्लाम के मुखालिफ है। इस्लाम इसकी सख्त अंदाज में मजम्मत करती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के पास जब इस मामले को पेश किया गया तो आपने वाज़ेह अंदाज में बयान फरमाया, इन्नर रुक़ा व तमाइमा व तवला शिरकुन, कि रुक़ा झाड़ फूँक व तमाइमा और तावीज़ें जिस भी नौयत की बनाई जाए, वह तवला, और तवला एक तावीज़ होती है जिसका मामला ये होता है तवला का कि जब किसी बच्ची की किसी बच्चे से शादी होती है, कभी कभार ऐसा होता है, ये मामला पेश आते हैं मुआशरे के अंदर कि बच्ची को बच्चा नहीं भाता है या
दोनों एक दूसरे से टूट करके मोहब्बत नहीं करते हैं, दोनों एक दूसरे को चाहते नहीं हैं, मामला ख़राब होने लगता है और आपस में इख्तलाफ का मामला आता है, तलाक वगैरह की नौबत आती है। तो ऐसे मसाइल पर कंट्रोल के लिए एक तावीज़ बनाई जाती है जिसे तवला कहा जाता है शरीयत में। शरीयत इसकी भी मजम्मत करती है, तवला बनवाना भी कि दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगेंगे, शरीयत इसकी भी मजम्मत करती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह अंदाज में बयान फरमाया, इन्न रुक़ा व तमाइमा व तवला शिरकुन, कि झाड़ फूक और तावीज़ें जिस भी नौयत की हों और ऐसे ही तवला जो एक मखसूस वक्त में मखसूस अमल के लिए बनाई जाती है, ये तावीज़ भी शिरक है और ये हराम है, ये यहूद व नसारा का अमल है और इस अमल से हमें और आपको बचना चाहिए। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को सुना और देखा कि साहबे किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ये बयान करते हैं कि झाड़ फूक नहीं कराना चाहिए, तावीज़ें नहीं लटकाना चाहिए, तवला जो एक तरह की तावीज़ है इसको भी नहीं लटकाना चाहिए, तो ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ये कहती हैं कि सुनो, मेरा मामला ये था कि मेरी आँख आ जाती थी, मैं अपनी आँखों से बड़ी परेशान होती थी, मेरी आँखें फूल जाती थी, मुझे तरह तरह की परेशानियाँ होती थी और मेरा मसला ये होता था कि जब इस तरह की परेशानियाँ आती तो मैं एक यहूदी के पास जाती थी, यहूदी झाड़ फूक करता था और यहूदी के झाड़ फूक से मुझे काफ़ी आराम मिलता था, मुझे काफ़ी फ़ायदा होता था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, ये सारी चीज़ें जायज़ और दुरुस्त नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वाज़ह पैगाम दिया, एक मासूर दुआ बतलाया। आपने फरमाया, इज़हबिल बास रब्बन नास वश्फि अंत शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउक शिफा ला युगादिरु सक़मा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुआ को बतलाया कि जब भी इंसान को कोई परेशानी आए, कोई मुसीबत आए, तो इंसान का मामला यह होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन पर मुकम्मल तवक्कुल, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा रखना चाहिए, उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपना लो लगाना चाहिए, उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी तलाफ़ी तौबा और इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तू मेरी फला परेशानी को दूर कर दे। और ऐसे ही इंसान ये दुआ करे कि अज़हिबिल बास रब्बन नास वश्फि अंत शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउक शिफा ला युगादिरु सक़मा, कि एक बंदा ये दुआ करे कि ए अल्लाह रब्बुल आलमीन तू परेशानियों को दूर करने वाला है, ए अल्लाह रब्बुल आलमीन तू शिफा देने वाला है, तू शिफा दे दे, और ए अल्लाह रब्बुल आलमीन तू शिफा देने वाला है, तू मुझे ऐसी शिफा दे कि उस शिफा के बाद कोई बीमारी ना आए और जो भी बीमारी है वो ऐसी ख़त्म हो जाए कि दोबारा बीमारी वो आने की कोशिश ना करे, अब उसके अंदर ये तलब और कड़क पैदा ना हो कि वो बीमारी दोबारा लाहिक हो जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीम दिया और ये पैगाम दिया कि इंसान को झाड़ फूक और तावीज़ गंडा से बचना चाहिए। ऐसे ही एक मुसलमान का तरीक़ा होना चाहिए कि इबादत में मुशरिकीन की मुखालफत करना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला है कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा का रोज़ा रखा तो सहाबे किराम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूद व नसारा भी आशूरा का रोज़ा रखते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि यहूद व नसारा आशूरा का रोज़ा रखते हैं, सुनो हमें उनकी मुखालफत का हुक्म है और अगर मैं आइंदा साल ज़िंदा रहा तो 10वीं मुहर्रम के साथ 9वीं मुहर्रम का भी रोज़ा रखूँगा और अगर 10वीं के साथ 9वीं का ना रोज़ा रख सका तो 11वीं का रोज़ा रखूँगा। यानी अगर वो 10 मुहर्रम का सिर्फ रोज़ा रखते हैं तो हमें 9 को रख करके 10 के साथ मिलाना होगा या 10 के साथ 11 को रख करके 11 को मिलाना होगा और इससे यहूद व नसारा की मुखालफत करनी होगी। ऐसे ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी इबादत के ताल्लुक़ से फरमाया कि यहूद व नसारा ये इफ्तार में बड़ी ताख़ीर करते थे, शब ढल जाती थी तब वो लोग इफ्तार करते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि नहीं, इस्लाम उस वक्त तक गालिब रहेगा, इस्लाम का गलबा रहेगा जब तक हम लोग इफ्तार में जल्दी करेंगे और यहूद अगर इफ्तार में ताख़ीर करते हैं तो हमें इफ्तार में ताख़ीर ना करके हमें इफ्तार में जल्दी करनी होगी। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दिया। ऐसे ही तर्ज़ मुआशरत में भी हमें उनकी मुखालफत करनी होगी। तर्ज़ मुआशरत का मामला है कि अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक हदीस मरवी है, वो कहते हैं कि यहूद व नसारा का मामला ये था कि जब उनकी औरतें हायज़ा हो जाती थी तो वो घरों से निकाल देते थे, उनके साथ खाते नहीं थे, उनके साथ पीते नहीं थे, उनके साथ मिलते जुलते नहीं थे, उनसे कलाम नहीं करते थे, उनके पास सोते नहीं थे। ये बात जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाब में पहुँची तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 7वें आसमान से जिब्रील अलैहिस्सलाम के वास्ते से आयत को नाज़िल किया, वयसअलूनका अनिल महीज़ कुल हुवा अदन फ़अतज़िलुन निसा फ़िल महीज़,
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اے نبی، لوگ آپ سے استفسار کرتے ہیں، آپ سے حائضہ عورتوں کے تعلق سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے کیا احکام ہیں، وہ گھروں میں رہنے والیاں ہیں، وہ ہماری بیویاں اور بچیاں ہیں، ہم ان کے ساتھ کیسے رہیں گے؟ تو سنو، آپ انہیں بتلا دو کہ فاعتزلوا النساء فی المحیض، کہ حالت حیض میں مرد عورتوں کے پاس نہ جائیں۔ یہاں نہ جانے کی تشریح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جامعوہن فی البیوت واصنعوا کل شیء الا النکاح، کہ آپ ان کے ساتھ گھروں میں رہو، آپ ان کے ساتھ کھاؤ پیو، آپ ان کے ساتھ ایک بستر میں ایک چادر میں سو بھی سکتے ہو، آپ ان کے ساتھ سارے معاملات کر سکتے ہو، واصنعوا کل شیء الا النکاح۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح انداز میں بیان کیا کہ آپ ان کے ساتھ تمام معاملات کر سکتے ہو، لیکن ان سے جمع نہیں کر سکتے ہو، دخول اور خروج نہیں کر سکتے ہو۔ یہ شریعت نے پیغام دیا۔ پھر دو صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ اس بات کو سنتے ہیں تو وہ عرض کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہود و نصارہ اپنی بیویوں کو گھروں سے نکال دیتے ہیں، ان کے ساتھ کھاتے پیتے نہیں ہیں، اور آپ نے ہم لوگوں کو کہا ہے کہ ان کے ساتھ کھائیے پیئے سوئیے سارے معاملات کیجیے، جمع صرف مت کیجیے، دخول اور خروج مت ہو۔ تو وہ یہودی ہمیں مزید طعنہ دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو رہا ہے، گویا یہ دونوں صحابہ کرام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم ان سے سارے معاملات کر سکتے ہیں، کسی معاملات میں ہم ان سے رکیں گے نہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب یہ تھا کہ آپ ان کے ساتھ تمام معاملات کو کر سکتے ہو، لیکن ان کے ساتھ بلا کپڑے کے ایک دوروں سے مل کر کے دخول اور خروج سے منع کیا ہے، صرف دخول اور خروج نہیں کر سکتے ہو۔ پھر وہ دونوں صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب ہم نے اس بات کو پیش کیا تو ایسا لگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے ہیں، ہم پر ناراض ہو رہے ہیں، اور ہم لوگوں نے کیا کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب سے نکل آئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے ہیں۔ اتنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ کا ایک پیالہ ہدیے میں پیش ہو رہا ہے، پھر اپنے دوسرے صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ وہ فلاں اور فلاں تھے جو اس طرح کی باتیں کر رہے تھے، وہ دونوں کہا گئے ان کو بلا لاؤ۔ پھر ہم دونوں کو بلانے کے لیے دیگر صحابہ کرام آئے، اور ہم لوگ جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو ہم لوگوں نے سمجھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہودیوں کی ہر معاملے میں، ہر مسئلے میں ہمیں اور آپ کو مخالفت کرنی ہوگی۔ یہودیوں کا معاملہ یہ تھا، تورات کے اندر، زبور کے اندر، اور جو بھی کتابیں پڑھائیں، ان لوگوں نے اپنے مطلب کی باتوں کو لیا اور جو ان کے مطلب کی نہیں ہوتی تھی اس کو اپنے ہاتھوں سے مٹا دیتے تھے، خرچ دیتے تھے، ختم کر دیتے تھے، یا ان الفاظ کا معنی اپنے پسند کے مطابق، اپنی چاہت کے مطابق نکالتے تھے۔ یہ یہود و نصارہ کا معاملہ ہوتا تھا۔ ایسے ہی لباس وغیرہ میں بھی ہمیں اور آپ کو یہود و نصارہ کی مخالفت کرنی ہوگی۔ جیسے کپڑا پہننے کا معاملہ ہے تو ہم اور آپ اسلامی لباس میں رہیں، اچھے کپڑے کو پہنیں، ایسے کپڑے پہنیں جس سے ہمارے جسم کے اتار اور چڑھاؤ واضح نہ ہوں کہ دور سے دیکھ کر کے آدمی سمجھ جائے۔ ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے کہ ایک مرد مومن کا چہرہ بھی اسلامی ہونا چاہیے، چہرہ بھی یہودیانہ اور نصرانی نہیں ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، خالف المشرکین ووفر اللحى، کہ تم مشرکین کی، تم یہود کی، تم نصرانیوں کی مخالفت ہر موڑ پر کرو، یہاں تک کہ تم اپنے چہرے کے بناؤ سگار میں بھی یہودیوں کی مخالفت کرو۔ یہودیوں کی مخالفت کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ تم اپنے مونچھوں کو تراشو، اپنے مونچھوں کو چھلاؤ، اپنے مونچھوں کو کاٹو اور اپنی داڑھی کو چھوڑ دو، اپنی داڑھی کو بڑھاؤ۔ یہاں آج معاشرے کو اگر دیکھا جائے تو 99 نہیں 101% کا معاملہ یہ ہے کہ وہ داڑھی نہیں رکھتے ہیں، داڑھی پر کوئی رحم نہیں، اور جس موچ کو دور کرنے کی تلقین کی ہے شریعت نے، جس موچ کو گندگی بتلایا ہے شریعت نے، اسے باعث فخر سمجھتے ہیں، اسے رکھنا باعث عار نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ تکبر سمجھتے ہیں، غرور اور گھمنڈ سمجھتے ہیں۔ یہ یہودیانہ عمل ہے، یہ یہود کا عمل ہے، یہ ان یہود کا عمل ہے
جو آج مسجد اقصیٰ جو ہماری مقدسات میں سے ہے، جو ہماری شعائر میں سے ہے، جو ہماری تشخص میں سے ہے، جو ہماری علامت میں سے ہے، جو ہماری نشانیوں میں سے ہے، جس سے اسلام زندہ ہے، جس سے اسلام باقی ہے، جس سے مسلمانوں کی مسلمانیت باقی ہے، جس سے مسلمانوں کی غیرت و حمیت باقی ہے، اور جو اس مسجد اقصیٰ کو نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کا طرز عمل ہے، یہ ان کا طریقہ کار ہے۔ شریعت نے اس کی مخالفت کی، ہمیں اور آپ کو دعوت دی ہے۔ جنازے کا معاملہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ جب جنازہ لے کر کے جاتے تھے تو آپ اس وقت تک بیٹھتے نہیں تھے جب تک کہ جنازہ لحد کے اندر رکھ نہیں دیا جاتا تھا۔ یہودیوں میں سے ایک شخص آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا بھی معاملہ یہی ہے کہ ہم اپنے مردوں کو جب تک رکھ نہیں دیتے ہیں تب تک ہم بیٹھتے نہیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حکم دیا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو کہ ان کی مخالفت کرو، خالفوہم، ان کی مخالفت کرو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنازہ لے کر کے آئے، جو بیٹھنا چاہے وہ بیٹھ جائے، جو رکھنا چاہے وہ رکھنے کے بعد بیٹھے، یعنی یہودیوں کی ہر موڑ پر ہمیں اور آپ کو مخالفت کرنی ہوگی۔ ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے بڑے سارے معاملات میں یہ جو کچھ میں نے بیان کیا بڑی مختصر سی باتیں ہیں، رمزی ہیں، بعض علامتوں کو میں نے بیان کیا ہے، اگر کتاب و سنت کو کھٹالا جائے تو اس طرح کی ہزاروں باتیں، لاکھوں باتیں ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت سے ملیں گی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موڑ پر ہمیں اور آپ کو یہودیوں کی مخالفت کا حکم دیا ہے۔ یہودیانہ طرز معاشرت اختیار کرنے سے رکنے کی شریعت نے تلقین کی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے ہر گام پر ایک مرد مومن کو صحیح اسلام کی رہنمائی کی ہے اور صراط مستقیم پر قائم اور دائم رہنے کی تلقین کی ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ ہمارا دشمن کون ہے، اس سے مخالفت کے طریقے کیا ہیں اور کس طرح سے ہم اس کا بائیکاٹ کریں گے۔ تو اس کے بائیکاٹ میں ہمیں رہنے سہنے کے اعتبار سے، عقیدہ اور منہج کے اعتبار سے، چلنے پھرنے کے اعتبار سے، چہرے کے بناؤ اور رکھ رکھاؤ کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے ہمیں اور آپ کو شریعت نے مخالفت کرنے کا حکم دیا ہے۔ باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور تمام مسلمانوں کو یہودیانہ چالوں کو سمجھنے اور یہودی طرز اعمال سے دور رہنے کی توفیق دے، آمین۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ایک بنائے، نیک بنائے، ہم لوگوں کو متحد کر دے۔ ہم لوگ ایک کلمے کے ماننے والے ہیں، ایک نبی کے ماننے والے ہیں، ایک رسول کے ماننے والے ہیں، ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، ایک کتاب کے ماننے والے ہیں۔ باری تعالیٰ تو ہم تمام لوگوں کو توفیق دے کہ ہم ایسے ہی ہمیشہ ایک اللہ، ایک کلمے، ایک کتاب کے ماننے والے بن کر کے آپس میں محبت اور مودت کو فروغ دیتے ہوئے جیتے رہیں، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإياکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ